زحل جو ہے وہ جج ہے، اور یہ وہ والا جج نہیں ہے جو اپنی مرضی سے فیصلے دیتے ہیں. زحل وہ والا جج ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے، کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام دھونس، دھاندلی، ظلم، ناانصافی کو سپورٹ نہیں کرتا. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب. حیدر جعفری صاحب کافی عرصے سے غیر حاضری تھی، ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے تھے. حاضری تھی جناب نبی پاک کا، ان کے بلاوا تھا جی، روزہ کا وہ بلاوا تھا، تو عمرے کی سعادت کے لیے گئے تھے، واپس آئے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیں گے. السلام علیکم سر، بہت مبارک. خیر مبارک بھائی، بس مالک کی کرم نوازی ہے. جس کے گھر جانا ہو، میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، جو اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں جایا جا سکتا نا. تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بلا لیا. ویسے بلاتے رہتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. پاک رسول اللہ کا کرم نوازی کا کروڑ کروڑ شکریہ ہے، اور اللہ کا بہت کروڑ کروڑ شکر ہے، اس کی مہربانی ہے جی. اس میں میری اپنی تو پرسنل کچھ ہے ہی نہیں، 0% ہے. تو مالکوں کا ہی ہے، اس کی عطا کا نام ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. سر جب بلاوا آیا ہوا ہو تو کیوں نہیں بندہ پہنچتا، جس کنڈیشن میں بھی ہو، جتنا مرضی بیمار ہو، جیسے وہ پہنچتا ہے. اچھا سر، پولیٹیکل کو بات کریں جی. خان صاحب کا جو سا مشکلات کا بڑی شدید قسم کا شکار ہے پی ٹی آئی، اور بلے کا نشان بھی لے لیا گیا، اور آگے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی اب پی ٹی آئی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں انشاءاللہ تعالی، میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ انرجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انرجی ہے کیا؟ انرجی بیسیکلی ایسنس آف اللہ کا نام ہے. اسی کی جو ہے وہ اثرات کی وجہ سے کائنات میں جو ہے وہ حالات بدلتے ہیں، بنتے ہیں. اس پورے گلوب کے اوپر صرف انرجی کی حکومت ہے. انرجی کا مالک صرف اور صرف کائنات میں واحد ایک اللہ ہے، واحد کار ساز ہے. وہی کرتا دھرتا ہے، وہی پلانر ہے، وہی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے. انرجیز کو پڑھنے کے بعد جب ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جی یہ انرجیز کیسے بیہیو کریں گی. ہم اس کے بیہیو کو بدل نہیں سکتے. اس وقت پاکستان میں جو انرجیز ہیں نا، وہ ساری کانفرنٹریشن کی ہیں، بلکہ گلوبل انرجیز کانفرنٹریشن کی ہیں. انہوں نے بار بار زحل کا ذکر کیا. زحل کانفرنٹریشن کی انرجی ہے، زحل مکافات عمل کی انرجی ہے، زحل ٹاسک ماسٹر ہے، زحل جو ہے وہ جج ہے. اور یہ وہ والا جج نہیں ہے جو اپنی مرضی سے فیصلے دیتے ہیں. زحل وہ والا جج ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے. دوسری بات، میں اس بات پہ یقین اور ایمان کی حد تک میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ کائنات کا نظام پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. کائنات کا نظام نہ آئکے کو سپورٹ کرنے کے لیے بدلا جاتا ہے، نہ آئکے کے خلاف جانے کے لیے بدلا جاتا ہے. اللہ جس کو چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے نواز دے. اللہ وہ واحد طاقت ہے جس نے اتنے بڑے وقت کے نمرود اور فرعون کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیا. نہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا جا سکا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکا جا سکا. اللہ وہی ہے جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرتا ہے. اللہ وہی ہے جو کیڑیوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے. یہ اللہ جو ہے، یہ آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ جو انرجیز ہیں اس وقت، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ پرسن اسپیسیفک نہیں، لیکن اللہ نے کسی سے کام لینا ہے. بظاہر انرجیز میں مجھے آئی کے نظر آ رہا ہے، بظاہر انرجیز میں جس سے اللہ نے کو کام لینا ہے وہ آئی کے نظر آ رہا ہے. اللہ بدل دے، مجھے نہیں پتا، اس کی مرضی. جب اللہ بدلے جس کو مرضی کرتے اس کی مرضی. لیکن ایک چیز پکی ہے کہ پاکستان کا نظام اب بہت بہتر ہوگا. یہ اتنی زیادہ دیکھیں، میں بالکل کلیئر کٹ انرجیز کو پڑھنے کے بعد اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام دھونس، دھاندلی، ظلم، ناانصافی کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہوں اور اللہ کی انرجیز آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں. نہیں ہو سکتا. اللہ کی رسی دراز ضرور ہے، لیکن جب وہ کھچتی ہے تو رہتا کچھ بھی نہیں ہے باقی. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ اب کھچنے والی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ ٹائم ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ اب جو ہے وہ انرجیز جو ہیں وہ اپنا بیہیو کو بدلیں گی فوری فوری. اس وقت چیزیں بہت زبردست طریقے سے. دوسری بات ہے جی، اپارٹ فرام دا زوڈک سائنسز، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آواز خلق نغارہ خدا. تو اللہ کے نغارے کے آگے جو کچھ بھی کھڑا ہوگا، ہی ول فیس دا میوزک.
ٹھیک ہے. اور دوسرا ساڈے پنجابی دے وچ کیا جاندا ہے کہ ات خدا دا ویر تے ات تے چک لئی ہے ہن کیڑا علاقہ رہ گیا, کیڑا جڑا ڈپارٹمنٹ رہ گیا ہے جنہیں ات نہیں چکی ہوئی. تو ٹھیک ہے, ات خدا دا ویر ہے تو پھر عذاب بھی آئے گا. پھر آسمان سے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آسمان سے آگ کی بارش ہو, کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سوئے ہی رہ جائیں سارا کچھ, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا سر, بلے کا نشان آیا چلا گیا, آیا چلا گیا, اب فائنلی چلا گیا, اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ ایز ہز اون پلان سر. مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سپورٹ ابھی بھی مل جائے گی, کچھ نہ کچھ ہوگا. سٹارز کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کب تک؟ آئی کے کا جو انرجی ہے, میں نے آئی کے کا ذائچہ آج بھی دیکھا ہے. آئی کے از ٹرینڈنگ اینڈ آئی کے از کمنگ. ابھی یا تھوڑا دیر ہو جائے, آئی کے از کمنگ. میں بار بار ایک ہی بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ 9 فروری 2024 کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, 8 فروری 2024 کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کا نمبر 9 بنتا ہے. 9 آئی کے کو فیور کرتا ہے, ون سائیڈلی جیت جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آزاد امیدوار جیت جائیں اور آزاد امیدوار حکومت بنا لیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس اور گاڈ ول نیور لیٹ دا پاکستان ڈاؤن. پاکستانیوں نے جو کچھ کیا اس کے جو ہے وہ ان کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑ رہے ہیں اور بھگتنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو قتل کرنے کے بعد آپ سکون کا سانس لے لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان لیاقت علی خان کو قتل کرنے کے بعد, اس کے قاتلوں کی پشت پناہی کرنے کے بعد آپ سکون کا سانس لیتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کرنے کے بعد آپ سکون کا سانس لیتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے محسنوں کو جو ہے وہ ان کے عہدوں سے ہٹا کے ان کی جو ہے وہ زندگی ان کی بے توقیری کر کے تو آپ سکون کا سانس لیتے رہیں. یہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں بار بار کہتا ہوں کہ اہل اللہ کی زبان جو ہوتی ہے نا, وہ اللہ کے نور سے روشن ہوتی ہے. واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا پاکستان نور ہے, اس کو زوال نہیں. صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے. حضرت بڑی امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اسلام کا قلعہ نہ بنے. دوسری بات, سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کائنات کی سب سے پرائم ذات, سب سے بڑی ذات جن کے لیے کائنات بنائی گئی, لولا لما خلقت الافلاق کے تاجدار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. مستند اور متفق متواتر سندوں کے ساتھ ایک حدیث ہے کہ آپ رسالت مآب خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور آپ مسکرائے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہاں مسکرانے کا سبب؟ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے اسٹریٹ لائن لگائیں, پہلی بندرگاہ کراچی ہے. آپ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ قیمت دینی پڑتی ہے. پاکستان بننے سے پہلے بھی 10 لاکھ لوگوں کا خون دیا گیا تھا اور اب بھی جو ہے یہ اس کی قیمت دینی پڑے گی. لیکن بات صرف اتنی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی ہمیشہ پاک جانور کی ہوتی ہے, نجس جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. اگرچہ ان کی قیمت زیادہ ہو, ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں, نجاست کی قربانی نہیں ہوتی. حلال اور طیبات کی قربانی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, جو قربانی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ بہتر لوگ ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے, میں کسی کی فیور میں بات نہیں کرتا, لیکن میں تو انرجیز کو پڑھنے کا آدمی ہوں, مجھے تو انرجیز نظر آتی ہیں. آئی کے کی مشکلات ابھی فوری طور پہ کم نہیں ہو رہی, لیکن آئی کے از کمنگ. آئی کے کو کوئی روک نہیں سکتا. بہت شکریہ. سلام پاکستان.